خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک موضوع، ایک سوال، ایک مضمون، ایک جملہ، ایک نقطہ، اور چاہتے ہیں کہ میں آپ ہم سب مل کر اس پر گفتگو کریں۔ گفتگو سے مراد یہ کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اور آپ بھی کچھ نکات اپنے ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں کہ جو بات کی جا رہی ہے اس پر ہم اپنے تئیں کسی نتیجے پہ پہنچیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا، جواب آپ کا۔ اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھ۔ کوئی جہالت کے زمانے تھے جہاں ہم یہ سنتے تھے کہ چھوٹے بچے لڑے، پھر ایسا لڑے کہ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیے، 5 سال عمر تھی، پھر ان کے امائیں آ گئیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے لگیں بدقسمتی سے، پھر ان کے ابو آ گئے، انہوں نے آپس میں ہاتھا پائی شروع کر دی، پھر دونوں طرف سے برادریاں جمع ہو گئیں، پھر کسی کے ناک میں سے خون نکلا تو اس نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں، میں بھی اس کے ناک میں سے خون نکالوں گا، کسی کا سر پھٹ گیا اس نے کہا میں بھی سامنے والے کا سر پھاڑوں گا، پھر اپنے اپنے گھروں سے جو ہے وہ بیلچے، کلہاڑے، تلواریں، پسٹلیں، جو بھی ہاتھ میں لگا، ڈنڈے، وہ لے کے دونوں طرف سے لوگ آ گئے اور 5 افراد قتل ہو گئے۔ بچے کھیل رہے تھے گلی ڈنڈے، بچے کھیل رہے تھے کرکٹ، جب پرانا زمانہ تھا تو آپ سمجھ لیں وہ کنچے یا پتھر سے جو بھی کھیلتے ہوں گے، تو یہ تو پہلے سنتے تھے ہم۔ یہ اس دور میں، ڈیجیٹلائزڈ دور میں بھی یہ ہو رہا ہے، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں گاؤں میں اکثر جانوروں کی لڑائی کے مقابلے ہوتے ہیں، مرغے لڑاؤ، پتہ نہیں بٹیر بھی لڑاتے ہیں، تیتر لڑاتے ہیں، کیا لڑاتے ہیں، یہ سب لڑاؤ، کتے لڑاؤ، ویسے ہی اتنے لڑ رہے ہیں کتے، تو یہ بھی کتے لڑا رہے ہیں، تو سارے انسان بھی لڑ رہے ہیں ادھر اس ملک میں، اور وہ اس طرح لڑ رہے ہیں کہ جانوروں کو بھی آپ بھول جائیں، اس طرح بری طرح لڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے ہاں گاؤں میں اور اب تو شہروں میں بھی مزے لے رہے ہیں لوگ، مرغے لڑا رہے ہیں، لاکھوں کی اس پہ جو ہے نا وہ شرطیں لگ رہی ہیں، کتے بلیاں سب لڑ رہے ہیں، اور اس لڑائی کے اندر انسان لڑ پڑے، بھائی میرا مرغا جیت گیا، اس نے اس کو چونچ مار دی، اس نے زخمی کر دیا، میرا کتا جیت گیا، فلاں جیت گیا، نہیں یہ نہیں ہوا، بیچ میں امپائر ہے وہ اس کو تھپڑ مار دی، تو بے ایمانی کر رہا ہے، تو نے پیسے کھا لیے۔ اخبار میں آیا فلاں شہر کے اندر کتوں کی لڑائی کے مقابلے کے دوران تصادم، 4 انسان ہلاک۔ لڑائی کتوں کی ہو رہی ہے، مر انسان گئے، وہ کتے دونوں واپس چلے گا اپنی اپنی جگہ پہ جو لڑ رہے تھے، اور 4 جنازے اٹھ گئے۔ تو یہ بچوں کی لڑائی کے بعد بڑوں کا قتل، یا قتل عام، یا قتل و غارت گری، یا جھگڑا، یا جانوروں کی لڑائی کے مقابلے میں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑوں کا قتل ہو گیا، انسانوں کا قتل ہو گیا، یہ بات سمجھ میں نہ آنے والی ہے، اور یہ اتنا شدید کام ہے، اتنا مشکل کام ہے، لوگوں کو سمجھانا، جذباتی ہو جاتے ہیں، اور یہ لڑائیاں پھر مستقل چلتی ہیں، خاندان در خاندان، فیملی در فیملی، قبیلہ در قبیلہ، برادری در برادری، پھر وہ دونوں خاندان ایک دوسرے کو رشتے نہیں دیتے، ایک دوسرے کے ساتھ میرے خیال ہے بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے، کسی دعوت میں مل جائے تو ٹیبل چینج کر دیتے ہیں، دسترخوان چینج کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے نماز بھی نہ پڑھتے ہوں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن جب قلب اتنا سخت ہو جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس گلی میں گھر نہ لیں جہاں وہ رہتے ہوں۔ یہ سارا چکر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو جہالت کے دنوں میں ہوتا تھا کہ جہالت کے دنوں میں 2 بچے آپس میں کھیل رہے ہیں اور ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، تو پہلے خواتین کی لڑائی ہوئی، پھر بڑوں کی ہوئی، پھر خاندان لڑے، پھر قبیلے لڑے، پھر سارے کی ساری نسلیں لڑتی رہیں، تیسری نسل کی لڑائی ہو رہی ہے، وجہ وہ بچے تھے جو بیچارے مر بھی گئے، 70 سال کی عمر بھی مر گئے، ان کی 70 سال بعد بھی لڑائی جاری ہے۔ اور پھر یہ بھی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے مقابلے ہو رہے ہیں، کشتی کے ہو رہے ہیں یا جانوروں کو لڑانے کے ہو رہے ہیں، تو وہ ان کی لڑائی میں انسانوں کی لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ جانوروں کا تو کچھ نہیں گیا، وہ سائڈ پہ جا کے گھاس کھا رہے تھے، پانی پی رہے تھے اور سو گئے، یہاں 2-3 بندے مر گئے، ان کے جنازے اٹھ گئے۔ تو یہ جہالت کے دنوں میں ہوتا تھا، آج کے دنوں میں یہ ہو رہا ہے 2 وجوہات اور 2 ذمہ داریاں۔ ایک وجہ یہ ہے
کہ ہیں تو ہم مسلمان ہیں، تو ہم پڑھے لکھے، کہتے تو ہم ہیں کہ پڑھے لکھے ہیں، کوئی تو خاندان میں پڑھا لکھا ہوگا نا جہاں یہ معاملات ہو رہے ہیں، لیکن دین سے دوری ہے، شریعت کو سمجھا ہی نہیں ہے، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہی نہیں کیا، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور خلفائے راشدین، آگے جا کر اولیاء اللہ، ان کی سیرت کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ اگر کر لیتے تو ان باتوں پہ جھگڑا نہ کرتے۔ امام زین العابدین، حضرت امام حسین کو شہید ہوتا دیکھنے والے، کربلا کے میدان میں سارا مارکا جو ہوا اس کے چشمدید گواہ، واپس جب کربلا سے مدینہ منورہ پہنچے تو سارا واقعہ جو انہوں نے بتایا سب کو، وہی مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے ان کے ذریعے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ امام زین العابدین حضرت امام حسین اور اس قافلے کی شہادت کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد، ساری زندگی جب تک زندہ رہے کبھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی۔ لیکن وہی امام زین العابدین ایک مرتبہ ایک ایسے شخص کے سامنے آ گئے جو یزیدی لشکر میں تھا، اس دن محرم الحرام میں میدان کربلا میں وہ یزیدی لشکر میں شامل تھا، اس کے سامنے آ گئے۔ اس بندے نے کہا مجھے پانی دے دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ امام زین العابدین نے پانی دے دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو امام حسین کے خاندان کے عظیم چشم و چراغ امام زین العابدین ہیں، تو اس نے کہا اے امام، آپ نے مجھے پہچانا؟ امام زین العابدین نے کہا ہاں میں نے تمہیں پہچان لیا۔ بولا آپ نے مجھے پہچان لیا؟ میں یزیدی لشکر میں تھا، میں وہی ہوں جس نے آپ پر پانی بند کیا تھا۔ بولا بالکل میں نے پہچان لیا۔ تو بولا پھر آپ نے مجھے پانی کیوں دیا؟ فرمایا جو تو نے اس وقت کیا وہ تیری تربیت تھی، تیرے خاندان کا وہی وقار تھا، اور تیری فکر اور تیرا نظریہ تھا۔ جو میں نے آج کیا ہے یہ میری خاندان کی تربیت ہے، میرے بزرگوں کی تربیت ہے، میرے خاندان کا وقار ہے، میری فکر اور میرا نظریہ ہے، میں نے وہ کیا۔ آپ جانوروں کی لڑائی میں خود لڑ رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، آپ نے یہ سیرت نہیں پڑھی کہ انسانیت کتنی بڑی چیز ہے؟ آپ نے یہ سیرت نہیں پڑھی معاف کر دینے والی؟ معاف تو ہم نہیں کہیں گے اس کو، لیکن کم سے کم پانی کے معاملے پہ نرمی تو دکھائی۔ لیکن ہم بچوں کی لڑائی میں قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، نسلوں کی نسلیں لڑ رہی ہیں۔ اور یہ کام زیادہ تر ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے۔ لیکن اب دیہات جو ہے وہ پہلے والے دیہات تو نہیں رہے۔ آپ دیکھ لیں، پہلے کھیتوں میں کبھی ایسا دیکھا تھا آپ نے کہ کام کرنے والی خواتین، بہنیں یا بھائی، ان کے ہاتھ میں موبائل ہو، کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، موبائل بھی ہے، بیج ڈال رہے ہیں، موبائل بھی ہے، اور جا کے گاؤں کی ہوٹل پہ شام کو بیٹھ کر ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ پر؟ تو اس کا مطلب اب تو دیہات میں بھی جہالت اس درجے کی تو نہیں ہے، دنیا انہوں نے بھی دیکھ لی ہے۔ تو اسی موبائل سے آپ شریعت کی یہ خوبصورت چیزیں نہیں دیکھ سکتے، سرکار کی سیرت کا مطالعہ نہیں کر سکتے، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کی سیرت کا مطالعہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو پتہ چلے کہ جانوروں اور بچوں کی لڑائی کے چکر میں خاندان کے خاندان، نسل کی نسل تباہ و برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کہا اے کعبۃ اللہ، تو اللہ کا گھر ہے، میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، تو اللہ کا گھر ہے، تیری حرمت ہے، تیرا وقار ہے، تیری عزت ہے، تیرا احترام ہے، تیری تعظیم ہے، لیکن میرے امتی کے خون کی تقدیس تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی مسلمان کے خون کی حرمت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔ آپ کتوں کی لڑائی میں انسان کو مار رہے ہو، مسلمان بھائی کو مار رہے ہو، بچوں کی لڑائی میں آپ مسلمان بھائی کو مار رہے ہو۔ جس مسلمان کے خون کی حرمت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، آپ چھوٹی چھوٹی سی لڑائیوں میں ان کو مار رہے ہو۔ اب آپ بتائیں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جب دو بچے لڑے تو دونوں کے والدین آتے اور بچوں کو جو ہے وہ چھڑاتے، لڑائی سے دور کرتے، دست شفقت رکھتے، مسکراتے، تھوڑا تھوڑا سا ڈانٹتے اور بتاتے کہ یہ غلط ہے، اس طرح نہیں لڑنا چاہیے، اگر اس طرح لڑو گے تو آئندہ کھیلنے کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ ہو سکتا ہے نا، یا ہو سکتا تھا۔ آپ نے وہ کام تو چلو نہیں کیا، آپ نے نیا کام شروع کر دیا۔ اچھا، ایک اور بھی آج کل جن لوگوں کے ذہن زیادہ گرم ہو چکے ہیں،
دماغ جو ہے نا وہ پھٹ رہے ہیں مسائل کی وجہ سے, ان کو ہوش نہیں ہے. وہ کیا کر رہے ہیں, بچوں کی لڑائی ہے, آپ کے بچہ کسی اور کو مار کے آ گیا, اس کا بچہ آپ کے بچے کو مار رہا ہے, آپ نے دیکھا کہ بچہ اکیلا ہے, آپ نے سامنے والے بچے کو خود ہی مارنا شروع کر دیا. اس کا باپ, اس کی ماں یہ برداشت کرے گی؟ آپ خود کرتے اگر آپ کے بچے کو کوئی مارتا؟ کنٹرول کریں بھائی, صبر کریں, ٹھنڈے دماغ سے کام کریں. ہو سکے تو پہلے اپنے بچے کو ڈانٹیں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی نہ ہو. جب آپ اپنے بچے کے سامنے والے بچے کو ماریں گے, آپ تو چشمدید گواہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے آپ کے بچے نے گالی دی ہو, تھپڑ مار دی ہو, پتھر مار دیا ہو, ڈنڈا مار دیا ہو, آپ نے تو اس کو شے دے دی, بیٹا میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں, کس نے مارا؟ اس نے مارا, دے, آپ نے اس کو مار دیا. ایسے نہیں مسائل حل ہوتے. ماہ رمضان المبارک میں ہم روزے رکھتے ہیں. یہ روزہ اسی لیے ہے کہ پورا سال ہم گناہ کر بھی لیں, ذہن کو جو ہے وہ منتشر رکھیں, عبادات سے دور رہیں, دماغ میں, ذہن میں, قلب میں, افکار میں, نظریات میں الٹے سیدھے خیالات, الٹی سیدھی عادتیں آ بھی جائیں. تو ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کے, روزہ ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے, ٹھہراؤ سکھاتا ہے, صبر سکھاتا ہے, تحمل سکھاتا ہے, برداشت سکھاتا ہے. تو کیوں نہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. سوچیں, میں بھی سوچوں, آپ بھی سوچیں کہ ہم نے کہاں کہاں کس کس وقت اپنے دماغ کا غلط استعمال کیا, ہاتھ کا غلط استعمال کیا, زبان کا غلط استعمال کیا, جو اب نہیں کرنی. ہم نے پہلے سے بہتر زندگی گزارنی ہے, اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا ہے, کول مائنڈڈ رہنا ہے. جب ہم یہ ذہن بنائیں گے ماہ رمضان المبارک میں, اور پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہ رہا ہوں, تو میری مدد فرما, تو پھر رب تعالیٰ تو سنتا ہے. 19واں روزہ ہے آج, 20واں ہو جائے گا. اعتکاف تا کراتے ہیں, اور پھر اس کے بعد رمضان ختم. تو یوں تو ختم ہونے والا ہے, لیکن ہیں ابھی 11-12 دن. اس میں مجھے آپ کو اپنا جو ہے وہ احتساب کرنا ہے کہ اگر اب تک کچھ نہ کر سکے تو اب کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتا ہوں, اور کبھی زندگی میں میری طرف سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو تو میں تو ہمیشہ معافی مانگتا ہوں, سامنے آ جائیں تو بھی مانگ لوں گا. اور آپ بھی سب ایک دوسرے کو معاف کریں, درگزر کریں, آپس میں یہ لڑائی جھگڑے ختم کریں. اگر کچھ قبیلوں میں, کچھ برادریوں میں, کچھ خاندانوں میں اس طرح کے جھگڑے ہیں جس کا میں نے تذکرہ کیا, تو میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے, تو بڑے بیچ میں بیٹھ کر ان خاندانوں میں یہ جھگڑے ختم کروائیں, اور رمضان مبارک کے مہینے کا واسطہ دے کے ختم کروائیں کہ پرانے واقعات چھوڑ دیں, اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گلے ملیں اور نئی زندگی شروع کریں, تاکہ آنے والی ہماری جو نسل ہے اس میں یہ جھگڑے جو ہیں وہ کنٹینیو نہ ہوں. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. چلتے ہیں بریک کی جانب, بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات.